दहिंदगान के लिए बड़ी खबर। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए 15 रोज की तौसीह। टैक्स दहिंदगान को दरपेश मसाइल सुनने के बाद ऐलान किया गया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने अहकाम जारी कर दिए। प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 और गाड़ी टोकन टैक्स पर 15% छूट का आखिरी रोज। फैसलाबाद के एक्साइज दफ्तर में शहरियों की बड़ी तादाद टैक्स जमा करवाने के लिए मौजूद। शहरियों की जानिब से मुलाजमीन पर पैसे का तकाजा करने की शिकायत सामने आ गई। डीआईजीज की ग्रेड 21 में तरक्कियां। डीआईजीज में अख्तर हयात, सलमान चौधरी, अब्दुल कादिर कयूम, अल्लाह बख्श ज़ईन, इकबाल शेख, वसाल फखर सुल्तान शामिल। तरक्की पाने वालों में डीआईजी मकसूदुल हसन, जुल्फकार हमीद, डॉक्टर उस्मान अनवर भी शामिल। तरक्कियों की मंजूरी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड इजलास में दी गई। डॉलर की परवाज जारी। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर 18 पैसे मजीद महंगा। शहरी और ताजिर परेशान। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए 6 पैसे पर बंद हुआ। गंदम का शदीद बहरान। आटा मजीद महंगा होने का खदशा। महकमा खुराक के पास सिर्फ 60 दिन का गंदम स्टॉक बाकी। फैसलाबाद भी किलतज़दा इलाकों में शामिल। 25% गंदम दीगर अजला से लेने पर 20 दिन मजीद चलेगी। दिसंबर के बाद गंदम कहां से आएगी, कुछ खबर नहीं। फ्लोर मिल्स को भी तशवीश लाहक। आठ लाख से जायद ओपन लेटर पर गाड़ी चलाने वाले मुश्किल में। अब गाड़ी और मोटरसाइकिल बगैर बायोमेट्रिक तस्दीक ट्रांसफर नहीं होगी। महकमा एक्साइज ने नादरा के साथ मिलकर सिस्टम तैयार कर लिया। ट्रांसफर डेट खत्म और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से बायोमेट्रिक का आगाज होगा। अवाम के लिए बुरी खबर। अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सीपीपीए ने फी यूनिट ₹2.07 बढ़ाने की दरख्वास्त की। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। आपने घबराना नहीं। महंगाई के सदाए आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरने को तैयार। 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में ₹5.25, डीजल की कीमत में ₹3.5 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाएगी। ताजरों और आवाम की हुकूमत से ओगरा की समरी मुस्तरद करने की अपील। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा करने की तैयारियां। एलपीजी बीजे पर भारी। फैसलाबाद के रिक्शा ड्राइवर बढ़ती महंगाई पर फट पड़े। हुकाम गरीब दोस्त पॉलिसी बनाएं, कुछ तो तर्ज खाएं। रिक्शा ड्राइवर्स की कीमतों में इजाफा वापस लेने की दुहाई। मुस्लिम लीग नून के 21 जुलाई 2019 के फैसलाबाद जलसे का केस पैरवी न करने पर अहम रहनुमा इश्तिहारी करार। दलाल चौधरी, हाजी अकरम अंसारी, राव काशिफ रहीम, एजाज विर्क, शफीक अहमद गुज्जर और मियां कासिम फारूक समेत दीगर शामिल। सिविल अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। शनाख्ती कार्ड बंद करने का हुक्म। हुकूमत की जानिब से नून लीगी कयादत पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था। माहिर कानून अवैध रंधावा ने खतरे की निशानदही कर दी। कहते हैं कि इसकी पैरवी न करने पर 2 साल तक कैद हो सकती है। दफा 341 किसी का रास्ता रोकना है, जिसकी सजा 6 माह कैद है और दफा 290 का जुर्म चंद सौ रुपए जुर्माना है। जराये के मुताबिक 16 अक्टूबर को होने वाले जलसे से कबल अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं। फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत में सालाना जनरल इजलास। सदर आतिफ मुनीर, सीनियर नायब सदर इमरान महमूद को ओहदे का चार्ज मुंतकिल। नेशनल ग्रुप लीडर मियां मोहम्मद अदरीस, मियां जावेद और साबिक सदूर और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। फैसलाबाद में डेंगू के शिकार बढ़ने लगे। एक और मरीज के इजाफे से मजमूई केस 10 हो गए। 30 साल मरीजा एलाइड अस्पताल में जेर इलाज। झंग में भी एक मरीज के इजाफे के बाद मरीजों की तादाद 5 हो गई। चनियोट में भी डेंगू का पहला मरीज सामने आ गया।
کورونا کے وارڈ جاری، ڈویژن میں 46 نئے کیسز، فیصل آباد میں 1 مریض جان سے گیا، 33 افراد میں وائرس کی تصدیق، جھنگ میں 10 اور چنیوٹ میں 3 مریض رپورٹ ہوئے، ٹوبہ میں کوئی نیا کیس سامنے نہ آیا۔ فیصل آباد کا جنرل اسپتال سمن آباد مشکلات سے دوچار، امراض چشم، آرتھوپیڈک، ناہی، کان، گلے کا کنسلٹنٹ موجود، مریض علاج کے لیے خار 5 سال قبل منگوائی گئی، 30 کروڑ کی مشینری استعمال میں آئے بغیر ہی وارنٹی کی میعاد پوری کر گئی۔ مانچسٹر اور پاکستان میں ایئر کوالٹی انڈیکس بگڑنے لگا، 120 تک پہنچ گیا، صنعتوں کی چمنیاں سیاہ دھواں اگلنے میں مصروف، کپڑا، لیدر، اون کو جلانے کا عمل جاری۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں تنخواہوں کا مسئلہ سنگین، 30 ستمبر تک تنخواہیں ادا کرنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، ملازمین مایوسی کا شکار، سی ای او کاشف ایوان نے مسئلہ جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ چنیوٹ کی حلقہ این اے 99 کے لیے 15 کروڑ روپے کی 8 اسکیمز، سیوریج، نالی، سولنگ، ٹیکسٹائل اور پی سی سی کی ترقیاتی اسکیم شامل، پبلک ہیلتھ آفس میں ٹینڈرنگ آئندہ ہفتے سے کام شروع ہونے کی امید۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے جھنگ اور ٹوبہ کے لیے فنڈز منظور، جھنگ میں ٹوبہ روڈ پر پناہ گاہ قائم کرنے کا فیصلہ، پناہ گاہ کی تعمیر کے لیے 3 کروڑ 50 لاکھ کا بجٹ منظور، ٹوبہ میں اسٹیبلشمنٹ ماڈل چلڈرن ہوم کے قیام کا فیصلہ، چلڈرن ہوم کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ کا بجٹ منظور۔ پیسکو کے پاس 1500 میگا واٹ وافر بجلی موجود مگر صارفین کے پاس کنیکشن نہیں، ملک کی بڑی بجلی کی تقسیم کر کمپنی پیسکو کا بڑا دھچکا، 50، 100 اور 200 kV کے ٹرانسفارمرز کا بحران شدت اختیار کر گیا، چنیوٹ میں گھریلو صارفین کا 3 ماہ بعد بھی نئے میٹر جاری نہ کرنے کا شکوہ۔ فیصل آباد میں شہریوں کے لیے سوئی گیس کنیکشن کا حصول خواب بن گیا، ریجن بھر میں 3.5 لاکھ سے زائد درخواست گزار سالوں سے نئے گھریلو کنیکشن کے منتظر، سوئی گیس دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور، سنوائی نہ ہوئی۔ روزگار کے ساتھ تعلیمی سفر جاری رکھنے کا رستہ بند، 2 سالہ ریگولر کے ساتھ پرائیویٹ ماسٹر ڈگری پر بھی پابندی، یونیورسٹی کی بھاری فیسیں ادا کرنا ممکن نہیں، پڑھنے کی خواہش رکھنے والے افراد کی ایچ ای سی سے 2 سالہ ماسٹر ڈگری بحال کرنے کی اپیل۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے ماسٹرز کلاسز ختم کرنے کی پالیسی، صرف بی ایس کی کلاسز سے مزید مالی بوجھ پڑے گا، ماہرین تعلیم اور طلباء کا اظہار تشویش، حکام سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل۔ مشترکہ کھاتے ملکیت مسئلہ، 2 مرتبہ جائیداد فروخت کرنے کی شکایات، فیصل آباد کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں بیٹھنا چھوڑ دیا، تاریخ پہ تاریخ کیسز کی سماعت زیر التوا، سائلین خار۔ جھنگ میں جانوروں کا اسپتال بھوت بنگلے میں تبدیل، محکمہ لائف اسٹاک اسپتال کی حالت سے بے خبر نکلا، خستہ حال چھتیں، ٹوٹی 4 دیواری، عملہ خوف کے سائے تلے کام کرنے پر مجبور۔ فیصل آباد میں ریل بازار پولیس کا نوجوانوں پر مبینہ بہیمانہ تشدد، متاثرہ نوجوان کے ورثہ پولیس گردی کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے، پولیس نے پل ڈنگروں سے اٹھایا، تشدد سے نوجوان معذور ہو گیا، بھائی کا الزام۔ جعلی اور زائد المیعاد ادویات بیچنے والوں کی پکڑ، ڈپٹی کمشنر جھنگ نے 3 میڈیکل سٹورز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کر دی، کوالٹی کنٹرول بورڈ اجلاس میں 17 کیسز پیش کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر پیر محل رانا غلام مرتضیٰ کی ہدایت پر محکمہ مال متحرک، چک 749 میں 1 کروڑ مالیت کا 4 ایکڑ رقبہ واگزار، کھڑیاوالا کے چک 73 میں بھی غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی گئی۔
موسمی تبدیلی کے ساتھ ہی اسموگ کے بڑھتے خطرات، جھنگ میں بٹا مالکان کی جانب سے احتیاطی تدابیر نظر انداز۔ محکمہ ماحولیات نے 80 مقدمات درج کروا دیے، ناقص مٹیریل کے استعمال پر جرمانہ بھی کیا۔ اب نہیں چلے گا کوئی بہانہ، ٹکٹ لینا ضروری ہوگا۔ ریلوے ملازمین کو نہ مفت سفر ملے گا، نہ ہی سامان مفت لے جا سکیں گے۔ تنخواہ گزار مشکل میں، حکومت فیصلہ واپس لے، ریلوے ملازمین کی دہائی۔ بوانا سے سی او میونسپل کمیٹی حسیب خالد کا تبادلہ، حسیب خالد اسسٹنٹ تحصیل آفیسر سرگودا تعینات۔ محمد رفیق کو سی او تحصیل کونسل بوانا تعینات کر دیا گیا۔ محمد رفیق کو جونیئر تحصیل آفیسر کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ سی او ہیلتھ جھنگ ڈاکٹر سہیل اصغر کا تبادلہ، سہیل اصغر سی او ہیلتھ سرگودا تعینات۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جھنگ میں نئے سی او کی تعیناتی نہ ہو سکی۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ فیاض احمد موہل کی تعلیمی اداروں میں انسداد ڈینگی اقدامات تیز کرنے کی ہدایات، مرکزی پلان تیار کیا جائے گا، اسکولز اور کالجز میں آگاہی سیمینارز کروائے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چنیوٹ امجد نذیر چودھری کا دورہ بوانا، جوڈیشل کمپلیکس پہنچنے پر ججز اور وکلاء نے بھرپور استقبال کیا۔ سیشن جج نے کمپلیکس میں پودے لگائے۔ دھان کی پیداوار بڑھانے کے لیے چنیوٹ میں آگاہی سیمینار، ڈپٹی ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن مسعود احمد سمیت دیگر کی شرکت۔ دھان کی پیداوار بڑھانے سمیت دیگر امور زیر بحث آئے۔ ادارہ امن و تعلیم کے زیر اہتمام فیصل آباد میں مذہبی آزادی پر سیمینار، ڈائریکٹر حافظ غلام مرتضیٰ، ڈاکٹر عبدالحفیظ، سید حسنین شرازی، محبوب الزمان بٹ سمیت دیگر کی شرکت۔ شرکاء نے اسلامی تعلیمات اور آئین پاکستان پر روشنی ڈالی۔ اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں سالانہ فیشن ڈیزائننگ تھیسس ڈسپلے، طلبہ کی جانب سے نت نئے ٹرینڈز متعارف کروا دیے گئے۔